اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک خبر گزشتہ کل سوشل میڈیا پر اور تمام چینلز پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہندوستانی عمرہ زائرین، یعنی جو عمرہ کے لیے گئے تھے، مدینہ میں ایک خطرناک سڑک حادثے کا شکار ہو گئے۔ تقریباً 45 لوگوں کے جاں بحق ہونے، شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے، اور دردناک بات اس میں یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے 18 افراد ان 45 مرنے والوں میں شامل ہے۔ ایک ہی خاندان کے 18 افراد۔ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو آخری تصویر جو انہوں نے پورے خاندان والوں نے ایئرپورٹ پر الوداعی تصویر انہوں نے نکالی تھی، ایک فوٹو انہوں نے نکالا تھا، وہ حیدرآباد سے جانے کا الوداعی فوٹو تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ وہ ان کی زندگی کا آخری فوٹو بن جائے گا۔ پتہ چلا ہے کہ یہ 18 کے 18 افراد ایک ہی خاندان کے تھے۔ یہ بس حادثہ مدینہ سے 25 کلومیٹر دور ہوا۔ ایک ڈیزل ٹینکر سے ان کی بس ٹکرا گئی جس بس میں یہ جا رہے تھے۔ تمام متاثرین کا تعلق شہر حیدرآباد کے ملے پلی بازار گھاٹ اور ایک چبوترا کر کے کوئی علاقہ ہے، وہاں سے تمام لوگوں کا تعلق ہے۔ وہاں سے ہمارے رپورٹر حیدرآباد سے عبداللطیف صدیقی نے بتایا کہ لواحقین کو، یعنی مرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے رشتہ داروں کو 5-5 لاکھ روپے امداد کا اعلان تلنگانہ حکومت نے کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کی، مرحومین کی لاشیں حیدرآباد لانے کے لیے ماجد حسین اور اظہر الدین سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یعنی تلنگانہ ریاستی حکومت کی طرف سے ممبر اسمبلی ماجد حسین اور محمد اظہر الدین سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں، جہاں پر وہ سعودی حکام سے نمائندگی کر کے تمام متاثرین کو حیدرآباد لانے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، حالانکہ یہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے متعلق ہے، مگر ہمارے ملک میں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ ابھی فی الحال ہمارے ملک میں، اس لیے اس خبر کا تعلق ہمارے ملک سے بھی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی بین الاقوامی انٹرنیشنل عدالت نے شیخ حسینہ کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔
بنگلہ دیش کی بین الاقوامی عدالت نے سزائے موت پر شیخ حسینہ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور بنگلہ دیش نے اب ہندوستان سے بھارت سے شیخ حسینہ کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو جولائی ماہ میں جو بغاوت ہوئی تھی اس کا قصوروار قرار دیا۔ آج اس تعلق سے بین الاقوامی عدالت نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے شیخ حسینہ کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ حسینہ کے خلاف جولائی میں ہوئی بغاوت کے دوران غیر مسلح شہریوں پر گولی چلوانے کا الزام ہے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد شیخ حسینہ کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیخ حسینہ فی الحال ہمارے ملک ہندوستان میں موجود ہیں۔ بین الاقوامی عدالت کے ذریعے سنائی گئی سزا کے بعد شیخ حسینہ کو ہندوستان سے بنگلہ دیش لانے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش حکومت جلد ہی انٹرپول کے ذریعے گرفتاری وارنٹ جاری کرے گی۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جس عدالت نے پھانسی کی سزا شیخ حسینہ کو سنائی اس عدالت نے شیخ حسینہ کی ایک ویڈیو بھی جاری کی جو اس وقت بنگلہ دیش میں خوب وائرل ہوئی تھی۔ اس آڈیو میں ویڈیو نہیں آڈیو ہے، اس آڈیو میں شیخ حسینہ پولیس چیف سے لوگوں پر گولیاں چلانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے وقت حقوق انسانی کمیشن کی رپورٹ کا بھی ذکر کیا۔ عدالت نے یہ مانا کہ جولائی میں ہوئی بغاوت کے دوران جو لوگ ہلاک ہوئے اس کے لیے شیخ حسینہ ہی قصوروار ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں خبر ہے کہ اعظم خان سماجوادی پارٹی کے سپریمو لیڈر مانے جانے والے اور مسلمانوں کے قد آور نیتا اعظم خان اور بیٹے عبداللہ دونوں کو 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ اتر پردیش کے رامپور ضلع میں ایم پی اور ایم ایل اے کی عدالت نے اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو 7 سال کی قید کی سزا سنائی ہے اور ان پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ فیصلے کے بعد عدالت نے انہیں فوری طور پر تحویل میں لے لیا۔ 2019 میں بی جے پی ایم ایل اے آکاش سکسینہ نے عبداللہ اعظم کے خلاف سول لائنز پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کروایا جس میں الزام تھا کہ عبداللہ نے 2 مختلف پیدائشی سرٹیفکیٹس کا استعمال کرتے ہوئے 2 پین کارڈ حاصل کیے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایس پی سماجوادی پارٹی لیڈر اعظم خان کو کئی مقدمات میں ضمانت ملنے کے بعد سیتاپور جیل سے انہیں رہا کیا گیا تھا، لیکن ان کے پیچھے جس طریقے سے بی جے پی لگی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان کو ختم کرنے کا پلان ہے بی جے پی کا اور اعظم خان کے پورے پریوار اور پوری فیملی کو تباہ کرنے کا پلان ہے یوگی آدتیہ ناتھ کا، ایسا لوگوں میں خوب چرچا ہو رہی ہے۔ دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں جنرل دویدی جو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے فوج کے جنرل دویدی انہوں نے پاکستان کو وارننگ دی اور کہا کہ ہم کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جنگ خواہ 4 مہینے چلے یا 4 سال ہندوستان کسی بھی قسم کی جوہری بلیک میلنگ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ملک کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور اسٹریٹجک ماہرین کی موجودگی میں ہونے والے چانکیہ ڈائیلاگ سے پہلے آرمی چیف جنرل دویدی نے واضح طور پر کہا کہ ہندوستان کسی بھی صورتحال میں طویل مدتی جنگ کے لیے تیار ہے اور دشمن خواہ پاکستان ہو یا اس کے حمایت یافتہ دہشت گرد فوج ہر خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی ہماری فوج صلاحیت رکھتی ہے اور ہم ہر طرح سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لوگ دویدی صاحب کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، ان کو شاباشی بھی دے رہے ہیں، لیکن ایک طرف کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج تو ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اس سے پہلے بھی باقاعدہ آپریشن سندور میں پاکستان کا ہمیشہ کے لیے منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہماری فوج تیار تھی، مگر ٹرمپ کے کہنے پر نریندر مودی نے ساری فوج کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایسا بھی الزام خود راہل گاندھی لگاتے ہیں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج تو تیار ہے مگر ہمارا 56 انچ کا سینہ کیا کہتا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں بہار کے مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے گورنر کو استعفی سونپ دیا۔ جی ہاں کابینہ کے آخری میٹنگ میں 3 تجاویز کو منظوری ملی۔
اس موقع پر بھاری اکثریت حاصل کرنے پر نریندر جی مودی نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو مبارکباد پیش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق نتیش کمار 20 نومبر کو 10ویں بار وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے 31 وزراء بھی عہدہ اور رازداری کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ حلف برداری تقریب میں راجدھانی پٹنہ کے گاندھی میدان میں ہوگی اور NDA کے حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اس تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی نتیش کمار کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ایک طرف ڈرے ہوئے بھی ہے کیونکہ چاچا ہمارے پلٹو رام ہیں، اگر پلٹ گئے تو پورا کھیل بگڑ جائے گا اور BJP کے ساتھ کھیلا ہو جائے گا۔ دعائیں کیجئے رات دن آپ کہ اللہ چاچا کو پھر پلٹنے کی توفیق دے اور بہار کو بچانے کی ہدایت دے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دہلی کار بم دھماکہ لال قلعے کے قریب جو ہوا، اس میں اب تک کئی لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور خبر آ رہی ہے کہ الفلاح جو یونیورسٹی ہے اس کے چیئرمین جواد صدیقی، ان کے بھائی حمود صدیقی کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ دلی کار بم دھماکوں میں سرخیوں میں رہنے والے فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے چیئرمین کے بھائی کو گرفتار کیا گیا حیدرآباد سے۔ مدھیہ پردیش کے اندور ضلع کے مہو کے رہنے والے جواد کے بھائی حمود صدیقی کو پولیس نے اتوار کو گرفتار کیا۔ اسے مہو کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ دراصل دلی دھماکوں کے مرکزی ملزم ڈاکٹر عمر الفلاح یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے۔ جواد اس یونیورسٹی کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ جب پولیس کو معلوم ہوا کہ جواد صدیقی مہو کا رہنے والا ہے تو انہوں نے اس کے خاندان کے پرانے ریکارڈ کی تلاش لی، جس سے معلوم ہوا کہ ان کا بھائی حمود صدیقی 2000 سے ایک سنگین فراڈ کیس میں مفرور تھا۔ خیر، اب اس کو وہاں سے حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایک لیڈی ہندو ڈاکٹر بھی گرفتار ہوئی ہے، جس کو لے کر میڈیا فی الحال خاموش ہے اور پوری میڈیا میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اگر مسلمان کوئی دکھے تو جناب پھر میڈیا بھونکنے میں کتوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شیو سینا اوریجنل شیو سینا کے اوریجنل سپریمو ادھو ٹھاکرے نے بیلٹ پیپر پہ الیکشن کرانے کی اپیل کی۔ جیسے ہی ادھو کی یہ اپیل آئی، اب لوگ ان کا سمرتھن کرنے لگے ہیں اور اس اپیل کو NCP نے بھی سمرتھن کر دیا۔ ادھو ٹھاکرے نے ایک بار پھر بلدیاتی انتخابات کو EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بجائے بیلٹ پیپر کے ذریعے کرانے کا زوردار مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عوامی اعتماد کے تحفظ اور انتخابی شفافیت کے لیے بیلٹ پیپر ہی سب سے محفوظ اور آزمودہ راستہ ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب ملک کی تقریباً پارٹیاں، تمام اپوزیشن پارٹیاں EVM کے خلاف ہیں تو حکومت ان کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ کیوں محسوس کر رہی ہے۔ خیر، ادھو ٹھاکرے کا سمرتھن شرجیت چندر پوار کے دھڑے کے قومی رہنما اور NCP اور SP کے اقلیتی محاذ کے صدر سراج بیدی تمام نے ادھو ٹھاکرے کی اپیل کا سپورٹ کر دیا ہے۔ جی ہاں، 10 سال پہلے سے میں وامن جی مشرام، حضرت مولانا سجاد نعمانی EVM کے خلاف بول رہے ہیں، 10 سال سے بول رہے ہیں۔ ابھی تک کہ جنتا نے روڈ پر آنا چاہیے تھا۔ جنتا روڈ پر آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جمہوری طریقے سے احتجاج کریں اور بالکل اپنا حق ہے، ادھیکار ہے کہ اگر ہمیں EVM پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر جنتا کو اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کو لیڈ کرنا چاہیے اور اس کو EVM کو بند کرانا ضروری ہے۔ میرا مشہور ڈائلاگ ہے، جیسا پہلے لوگ کہتے تھے کہ جب تک رہے گا سموسے میں آلو تب تک رہے گا بہار میں لالو۔ جی ہاں، لیکن اب لالو بھی چلے گئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے طوطے کی جان پنجرے میں، مودی کی جان مشین میں، مشین کو ہٹا دو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہار سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار میں تیجسوی یعنی الیکشن ہارنے کے بعد
ان کا ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ میڈیا کو سب سے زیادہ کوستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویسے اب پورے بھارت کے اچھے سچے سیکولر لوگوں کی میڈیا کو بددعا لگے گی. میڈیا کے جتنے اینکرز اور اینکرائیں ہیں ان کی زندگیاں، ان کے گھر بار کا سکون تباہ ہو جائے گا کیونکہ لوگ بددعا کر رہے ہیں. اور تیجسوی یادو نے بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ بی جے پی کو جیت دلانے میں اگر کوئی کردار ادا کرتا ہے جھوٹی خبریں دلا کر اور پرچار کر کے، وہ میڈیا کردار ادا کرتا ہے. تو تیجسوی یادو نے میڈیا کو خوب کوسا. لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ تیجسوی یادو آر جے ڈی کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر منتخب کر لیے گئے ہیں. حالیہ اسمبلی انتخابات میں ووٹرز کے درمیان مشینری مینجمنٹ اور رقم کی تقسیم کی وجہ سے یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے. خیر، آر جے ڈی فی الحال اپوزیشن میں سب سے بڑی پارٹی ہے اور 243 رکنی ہاؤس میں 10% یعنی 24 نشستوں کی ضرورت یہ پارٹی پورا کرتی ہے. اس بار پارٹی نے 25 نشستیں جیتی ہے. یہ فیصلہ تیجسوی کے ایک پولو روڈ کے گھر بلائی گئی میٹنگ میں کیا گیا اور تیجسوی کو لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے. آئیے ناظرین، مراٹھا آندولن جو ہوئے تھے آپ جانتے ہیں کافی آکرمک آندولن ہوئے تھے اور پھر احتجاج آندولن سخت بھی ہو گیا تھا، توڑ پھوڑ اور نہ جانے کیا کیا ہوا تھا اور کئی مقدمات جو ہے داخل کیے گئے تھے مراٹھا برادری پر، مراٹھا سماج پر، آندولن کاریوں پر. اب خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر حکومت نے بڑی راحت کا اعلان کیا. مراٹھا چکا جام کرنے والے مظاہرین کے خلاف جو 957 مقدمات کیے گئے تھے وہ مہاراشٹر حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. آخری بڑی خبر اس وقت ریاست پنجاب سے آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی ٹیم نے پورے پنجاب میں جو باڑھ آئی تھی اس موقع پر جمعیت علماء ہند نے بہت مدد کی اور اس مدد سے یوں سمجھیے کہ پنجابی بھائیوں میں اور مسلمانوں میں یعنی ہندو مسلم بھائیوں میں ایکتا کا، پریم کا، سدبھاونا کا زبردست ماحول بنا ہے. ابھی اس وقت خبر آ رہی ہے کہ پنجاب میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک اصلاح معاشرہ سماج سدھار کانفرنس لی گئی جس میں کئی اہل علم اور سماجی کارکنان نے شرکت کی. جمعیت علماء موہالی کے زیر انتظام منعقد اصلاح معاشرہ کانفرنس میں بلا مذہب اہل علم اور سماجی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر سابق وزیر صحت بلبیر سنگھ سدھو نے کہا کہ سماج سے برائیاں ختم ہوں، لوگ سیدھے راستے پر چلیں، اس کی تمنا سبھی کو ہوتی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی ہوگی اور گاؤں در گاؤں پنچایتی سطح پر بھی میٹنگیں کرنی ہوگی. مفتی محمد خلیل قاسمی مالیار کوٹلوی نے کہا کہ جمعیت علماء کے بنیادی اصول میں اصلاح معاشرہ ایک ترجیحی عمل ہے. انہوں نے کہا کہ سماج نیک ہوگا تو اس میں خیر و برکت بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، وعدہ خلافی نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، امانت میں خیانت نہ کریں، ہر حال میں سچ بولے، تب سماج نیک سماج بنے گا. انہوں نے صالح سماج کی تشکیل کے لیے ہر آدمی کو خود سے شروعات کرنی ہوگی ایسی نصیحت کی. جامع مسجد چندی گڑھ کے امام و خطیب مفتی محمد انس نے کہا کہ بندے کا خالق سے سب سے مضبوط ناطہ عابد اور معبود کا ہے. 5 وقت نماز میں ہی ہم غفلت سے کام لیں گے تو یقیناً ہماری زندگیاں خیر و برکت سے خالی رہے گی. مولانا اجمل خان نے بچوں کی تعلیم اور دینی ماحول پر زور دیا. مولانا چاہت محمد قاسمی نے کہا کہ منہج نبوی ہی وہ منہج ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہان میں سرخروئی اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. کانفرنس کے کنوینر مولانا محمد ساجد قاسمی نے حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہریانہ اور پنجاب کے اس خطے میں دینی ماحول کم ہے، البتہ حالات پوری طرح سازگار ہیں. صالح اچھا سماج کے لیے مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کانفرنس میں مفتی شاہ فیصل قاسمی، قاری سلیم، حافظ عارف، مفتی وسیم اکرم اور امرجیت سنگھ میئر موہالی نے بھی خطاب کیا. یہ کانفرنس مفتی خلیل قاسمی کی دعا پر اختتام پذیر ہوئی.
حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ